اچھا، پھر یہ دعوت ہے کیا؟ یہ دعوت ہے کہ جس مزار پر آپ یہ دعوت کا عمل کر رہے ہیں اس کی روح کو عالم برزخ سے بلانا کہ آؤ اور مجھے فیض دو۔ تو یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جس کے اندر لوگ کفن لے کے جاتے ہیں، اس میں طالب کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت مدینہ شریف میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، سرکار کے دیدار کا سوالی بن کر۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض ہے، میری التجا پر نظر کرم فرمائیں۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو یا اپنے گھر بیٹھے ہو، جو حضور کا دیدار ہوگا وہ تو روضہ رسول میں سے نکل کے تو نہیں آئیں گے، وہ تو باطنی طور پر دیدار ہوگا نا۔ آج کے دور میں تو لوگوں کو بیوقوف ہی بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح کراچی میں رخسانہ بازی ہوتی ہے، غیبت کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ میں کشف میں چیک کروں گی تمہیں، تو تم وہاں کوٹری شریف میں جو دربار ہے وہاں آ کر کے ملو، پھر کروں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے مختلف بہانوں سے لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ بھائی اب جو ہے جو کچھ بھی تمہیں ملے گا اس مزار سے ملے گا، حالانکہ یہ روحانیت کے خلاف ہے بات۔ جس طرح ایک دفعہ میں نے سلطان باہو کی کتاب نور الہدیٰ میں دعوت کے عمل کے متعلق ایک بات پڑھی۔ ایک ہوتا ہے دعوت کا عمل، تو دعوت کا عمل کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مزار پر جا کر ظاہر مرشد کی اجازت کے ساتھ تو اس اہل مزار سے روحانی فیض لینا۔ تو اس مزار سے روحانی فیض لینے کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے مزار کے 4 کونوں پر۔ 11 دفعہ سورہ مزمل مزار کے اس کونے پر، 11 دفعہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو 11 دفعہ 4 کونوں پر مزار کے سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنے کے عمل سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں موکلات حاضر ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں موکلات۔ اب ان موکلات کو کنٹرول کرنا عام انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں، اس لیے مرشد کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مدد کرے۔ اچھا، پھر یہ دعوت ہے کیا؟ یہ دعوت ہے کہ جس مزار پر آپ یہ دعوت کا عمل کر رہے ہیں اس کی روح کو عالم برزخ سے بلانا کہ آؤ اور مجھے فیض دو۔ تو یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جس کے اندر لوگ کفن لے کے جاتے ہیں، اس میں طالب کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں نے نور الہدیٰ میں پڑھا تو وہاں لکھا سلطان حق باہو نے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دعوت پڑھتے اور مدینہ شریف نہیں جاتے، جہاں ہوتے وہاں ہی زمین کے اوپر نقشہ بنا کے اور اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے وہاں دعوت پڑھ لیتے۔ مزار پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو بلا رہے ہو وہ مزار میں کہاں ہے، وہ تو عالم برزخ میں ہے نا۔ تو اب کیا اس کو بلانا ہے نا، کہیں سے بھی بلا لو، بلانے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب وہ جو مرشد ہوتے تھے پہلے، کامل طریقت ہوتے تھے، اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہیں اور بھیجنا نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھنا ہے، ان کی منزلیں بھی طے کرانی ہے، اتنی ان مرشدوں میں بھی طاقت نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ دعوت کے عمل کی اجازت دیتے، چلو فلاں سے فیض لے لو۔ اب ہمارے جو سرکار گوھر شاہی کی ذات والا ہے، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اگر نبوت کے 4 درجے رکھنے والا عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ نے عالم بالا میں جسم سمیت اٹھا لیا، جس کی اتنی قدر و قیمت پہلے سے موجود ہے، اگر سرکار گوھر شاہی عیسیٰ علیہ السلام جیسے 4 نبوت کے درجے رکھنے والے شخص کو نواز سکتے ہیں، تو کیا آپ کی اور میری روحانی پیاس عیسیٰ سے زیادہ ہے جو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت پڑے؟ اب اگر کوئی شخص مدینہ پاک میں کھڑا ہو کے ہم کو یہ سوال بھیجے کہ بھائی میں یہاں آ گیا ہوں، اب تو دیدار کراؤ، سوالی بن کے کھڑا ہوں، چلو ہم حضور پاک کی بارگاہ میں التجا بھی کر دیں اور وہ دیدار دے بھی دیں، اس کے بعد تیرے کوئی کان بھر دے سرکار گوھر شاہی کے خلاف، تو پھر کافر کو اتنی سزا نہیں ملے گی جتنی تجھے ملے گی۔ تو بہترین یہ ہے کہ دیدار سے پہلے ان چیزوں کو پاک صاف کر لیا جائے جن کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے بندہ، نفس کو پاک کر لیا جائے۔
جب نفس پاک ہو جائے گا سینے میں نور آ جائے گا. تو سینے میں جب نور آ جائے گا تو کوئی اگر وسوسہ آ بھی گیا تو سینے کا نور اس کو جلا دے گا.